اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مالک الملک، خالق کون و مکان، رب المشرقین والرب المغربین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس رسول مبین، اس رسول مکرم، اس خاتم النبیین والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ منسلک کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد رشید جناب علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم مرتضوی کا ایک ادنا سا طالب علم بنا کر رکھا، اور اسی علوم مرتضوی کا یہ ثمر ہے، یہ کرم ہے، یہ فخر ہے، یہ کرم بالائے کرم ہے کہ یہ زبان کوشش کرتی ہے کہ وہ چیز بولی جائے جو اس کو بولنے کا حق ہے، اور یہ کان وہ چیز سنیں جو ان کے سننے کا حق ہے۔ مالک الملک کے حبیب کے شاگرد رشید مولا کائنات نے ویسے تو نہیں کہا کہ حق اور باطل میں صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی 4 انگلیاں کیسے؟ انہوں نے یہاں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کی آنکھ دیکھے وہ حق ہے، جو آپ کا کان سنے وہ باطل ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ملاؤں کی تطبیق شدہ اور ان سے منسوب اور ان سے منسلک شدہ شریعت کو مت اپنائیں، کیونکہ یہ وہ ملا ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے، پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور انہی ملا کے بارے میں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ ٹھیکر کولوں ٹھاکر چنگا، پانی پیوے کتا، ملا کولو کوکڑ چنگا، جگ جگاوے سوتا۔ تو میں ابھی جو 3-4 موضوعات کے اوپر تھوڑی سی آپ سے کچھ بات کی، جس میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت، تراویح کے مسائل اور تراویح کے اوپر بات، اور پھر صدقہ فطر کی بات کی، اور پھر میں نے کوشش کی کہ ثم اتم الصیام علی اللیل کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کروں۔ اور اب میں جو بات کروں گا، چونکہ اس وقت جس وقت میں بیٹھا ہوں، یہ رات کا وہ پہر ہے، یہ رات کی وہ نصف شب ہے جب ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس تیسرے عشرے کے ساتھ بھی لوگوں نے مختلف قسم کی چیزیں خود ثبت کر دی ہیں، جن کا اس طرح میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی اتنا زیادہ ثبوت نہیں ملتا۔ جس طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا جی کہ اسی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوگی، اس کے بارے میں بھی نبی کی مختلف حدیث سے یہ بات ثابت شدہ بھی ہے، لیکن نبی کی ایک حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو رمضان مبارک پورے میں کسی بھی دن میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ایک حدیث اس کے اوپر بھی صدق کرتی ہے، صادق آتی ہے کہ یوم الفرقان جو ہے 17 رمضان المبارک کا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، اس کی جو شب ہے یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی طاق راتیں ہوں گی، جفت راتیں نہیں ہوں گی۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ تو ایک ہی ہے نا، باقی جو سارے ہم کام کرتے ہیں، مالک الملک واحد اللہ شریک ہے، واحد، وہ عبادت میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے، تو وہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حصے میں جو شب قدر ہوگی وہ اور دن میں ہوگی، دوسرے حصے میں شب قدر اور دن میں ہوگی؟ اے اللہ پاک قادر ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ صرف کن فیکون کا مالک ہے۔ لیکن یہ وہ معیشت کہتے ہیں نا کہ ایک نظام شریعت ہے، ایک نظام فطرت ہے، نظام فطرت کے اصول کے خلاف ایک بات ہے کہ جی ایک، اب مجھے بتائیں جی، جب یہ ابھی جو تازہ بات 1919 سے پہلے کی بات، جب سلطنت ترکیہ یا خلافت عثمانیہ کی جب بات تھی، تو خلافت عثمانیہ میں عرب بھی تھے، عجم کے ممالک بھی تھے، بر صغیر بھی تھا، پوری خلافت عثمانیہ میں ایک دن میں عید ہوتی تھی۔ اب یہاں کیا 57 چھوٹے چھوٹے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، ملک چھوٹے چھوٹے، ان 57 کے 57 کی اپنی رویت لال کمیٹیاں۔ آج میں پڑھ رہا تھا جی، ایک بات ہے کہ اپنا یہ پاکستان کی رویت لال کمیٹی، اس کے 3700 ملازم ہیں، کتنے؟ 3700،
کام کیا ان کا صرف چاند دیکھنا، اور چاند بھی کیا دیکھنا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ خلفشار انہوں نے مچایا ہوتا ہے۔ تو میں پھر یہاں کی بات کروں گا کہ یہ اپنے اسی ٹاپک کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ طاق رات میں ہوگی، جفت رات میں نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ آخری اشرے میں ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم لوگوں نے جو ملاؤں نے جو اس بر صغیر کے لوگوں کی ذہنوں کو کیموفلاج کیے ہوئے، انہوں نے 27ویں شب کی ایک بات کر دی ہے جی، 27ویں شب کچھ بھی نہیں ہے 27ویں شب کے اوپر، ایک بھی حدیث اس طرح ثابت نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی ہوگی، اور بلکہ ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ 27ویں شب کو اس نسبت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہی شب قدر ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے تو واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا نا کہ آخری اشرے میں ہوگی۔ باقی تو میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پورے رمضان میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخری اشرے کے بارے میں زیادہ چونکہ حدیث موجود ہیں، تو آخری اشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اس میں طاق و جفت کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا بھی کیا فرق آ سکتا ہے۔ تو اس میں بھی اگر فرض کیا کہا جائے جن کے اوپر زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ شواہد ملتے ہیں، 21ویں شب کے اوپر زیادہ شواہد ملتے ہیں، 23ویں کے اوپر زیادہ شواہد ملتے ہیں، 29ویں کے اوپر زیادہ شواہد ملتے ہیں، میں 25ویں کا بھی کہہ سکتا ہوں، 27ویں کا بھی کہہ سکتا ہوں، 22ویں بھی ہو سکتی ہے، 24ویں بھی، 26ویں بھی، 28ویں بھی، 30ویں بھی، اس میں تو کوئی ایسی امر مانے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو یہ بات آپ کی گوش گزار کروں گا، جس وقت بھی یہ میرا خیال ہے کہ ویڈیو جس وقت بھی آنے ہو وہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں ہو، آخری اشرے کے اینڈنگ پر ہو، تو اس کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کھل جائیں، لوگ پھر میں دوبارہ وہی قرآن حکیم کی اسی آیت کو مستعار لوں گا، اسی سے اپنی زبان کو متبرک کروں گا، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس قرآن اس ذکر کو اس قرآن کو میں نے تمہارے لیے آسان کر دیے تاکہ تم پڑھو، تم اس سے کوئی نفع حاصل کرو۔ لیکن ہم نے قرآن پڑھنا کب ہے؟ ہم نے تو صرف مولوی کے حوالے قرآن کر دیے۔ مولوی ہمیں کہے گا جی تم نے صدقہ فطر تب دینا ہے، تم نے تراویح تب پڑھنی ہے، تم نے روزہ اس ٹائم کھولنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے فلاں کرنا ہے، تم نے ڈمکان کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر اللہ پاک نے یہ کہہ دیا ہے، اللہ کے حبیب نے، کہ علم کا اصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ ہر اسکول اور یونیورسٹی کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بے شک ہر علم کا اصول فرض ہو سکتا ہے، بے شک کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، میتھمیٹکس، لا پڑھنا بھی فرض ہے، لیکن وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ اگر سارے قانون دان بن جائیں تو باقی محکمے کون سنبھالے گا؟ سارے انجینئر بن جائیں تو باقی کام کون کرے گا؟ ہاں، جس علم کا اصول ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، مجھ پر، آپ پر، ہر ایک پر، وہ قرآن کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے، وہ فرائض کا علم ہے، وہ واجبات کا علم ہے، جس سے ہمیں مولوی نے دور کر دیا ہوئے۔ میرے ایک کرسچن دوست ہیں مارک مرکز صاحب، تو وہ بڑی زبردست بات انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے ایک بات کی، اور بڑی کلاس کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ نکلا نا رومن کیتھولک سے، تو یہ کیوں نکلا؟ اس کی بھی مارٹن لوتھر نے اس کے اوپر کیوں کام کیا؟ اس لیے کہ یہ جو وہاں کے جو پادری تھے، انہوں نے بھی چونکہ جو انجیل مقدس تھی وہ کس زبان میں تھی؟ لیٹن میں، لاطینی میں، تو وہ لاطینی زبان میں اس کے وہ اپنا وہ جو زبور کے گیت پڑھتے تھے، لاطینی زبان میں مناجات کرتے تھے۔ باقی لوگوں کو چونکہ وہ زبان آتی نہیں تھی تو وہ ان کے گرویدہ تھے، اور ان کو وہ اس طرف مطلب گرجا کی طرف آنے کے اوپر وہ ان کو اس کے اوپر لاتے ہی نہیں تھے، ان کو انہوں نے مقید کیا ہوا تھا۔ تو پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ آیا جنہوں نے اس کی ترجمہ کر کے آگے پھیلایا کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح ملاؤں نے پوری پری پلاننگ کے ساتھ عربی کو دور کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ لگے ہوئے انگریزی سیکھنے میں، اپنے بچوں کو گورا کلچر میں ڈالتے ہیں، پہلے زندگی پوری ان کو برٹش لہجے میں سکھاتے ہیں، پھر اگلے 20-30 سال ان کو امریکن لہجے کی تعلیم دیتے ہیں، ایجوں کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پینڈو لہجے میں انگریزی پڑھ جاتی ہے، آپ ماڈرن لہجے میں انگریزی پڑھیں، لیکن کبھی آپ کو قرآن کی زبان عربی سیکھنے کے اوپر کوئی زور نہیں دے گا۔ صرف یہ قرآن کی زبان ہی نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی زبان ہے، 12 اماموں کی زبان ہے، مجتہدین کی زبان ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیسے مطلب جب اللہ یہ کھلا ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، میں نے قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا اس ذکر کو، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ لیکن کیا ہے جی، ہم کیسے نصیحت لیں گے؟ ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سپیڈ کے F-16 کی سپیڈ کے ساتھ ملا تراویح میں مسلمانوں کو قرآن سناتے ہیں، نہ آگے والے کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پچھلے کو پتہ ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں،
اور پھر ہم کیا کہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، ہم نے کیا قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھا ہے؟ اس لیے کوشش کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ کے رسول نے کیا بات فرمائی ہے، کب فرمائی ہے، کیوں فرمائی ہے، اور کیسے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اللہ پاک اسی قرآن کی آیت کا ہمیں عملی مصداق بنائے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر وما علینا الا البلاغ المبین۔